اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اسمبلی کے متعلق کچھ عرض کرنے سے پہلے میں یہ عرض کروں گا کہ قرآن نے یہ فرمایا ہے وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، فرمایا کہ خدا کے دین کی صحیح ترجمانی اور اس کا قیام اور اس کا اظہار خلافت کے ذریعے سے وابستہ ہے۔ اسلامی حکومت بھی خلافت سے وابستہ ہے، اور میں نے وہاں اکثر اجتماعوں میں علماء سے بھی خواص سے بھی اس بات پر چیلنج کیا ہے کہ اس کے سوا اسلامی حکومت کی کوئی ڈیفینیشن نہیں ہو سکتی کہ مسلمانوں کی حکومت ہو اور خلیفہ وقت ان کا قائد۔ اگر خلافت موجود نہیں یا حکومتیں خلافت کی بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں تو وہ مسلم حکومتیں تو قرار دی جا سکتی ہیں، ان کو اسلامی حکومت نہیں کہا جا سکتا، اس واسطے کہ اسلامی حکومت خلافت کے بغیر کبھی قائم نہیں۔ تو یہ جو بلا یمکنن لہم دینہم الذی ارتضیٰ لہم کا خدائی وعدہ تھا وہ ہم نے اسمبلی میں بھی دیکھا۔ اب میں جزیات تفصیلات کو چھوڑتے ہوئے آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحم اللہ تعالی 1974 میں جب اسمبلی میں تشریف لے گئے تو 2 دن حضور نے جماعت کی طرف سے محضر نامہ پڑھ کے سنایا، وہ چھپا ہوا موجود تھا، اور میں آپ کو خوشخبری دیتا ہوں کہ وہ ان قریب انشاءاللہ تعالیٰ چھپ جائے گا، پھر اس کا انگریزی ترجمہ بھی آ جائے گا۔ یہ 2 دن حضور نے یہ محضر نامہ پڑھا، اس کے بعد پھر سوال و جواب ہوئے جو 11 دن تک منتظر۔ پہلے میں محضر نامہ کے متعلق خلاصہ کا بیان کروں گا اور اس کے بعد پھر سوال و جواب کا، لیکن میں آپ سے عہد دینا چاہتا ہوں کہ آپ یہ ضرور عہد کریں کہ یہ امانت جو میں آپ کو پہنچا رہا ہوں، اگر آپ میری کسی بات کو آپ کے ذہن میں کوئی واضح نہ ہو تو پھر آپ کسی اور سے اس کی طرف اشارہ نہ کریں، صرف وہ بات اپنے عزیزوں کو، دوستوں کو، بھائیوں کو بتائیں کہ جن کے متعلق حتماً آپ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ مجھ سے آپ نے سنا تھا وہ صحیح معنوں میں آپ اس کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ محضر نامے میں کیا تھا؟ اب یہ 2 چیزیں مجھے یاد دہانی کراتے ہیں، 3 چیزیں میں نے بتانی ہیں۔ محضر نامہ، دوسری بات یہ ہے کہ سوال و جواب، تیسرا یہ ہے کہ ری ایکشن کیا ہوا اسمبلی کا، اور چوتھی بات یہ ہے کہ اس کے بعد ہمارا فرض کیا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں، میں بطور نمونہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ محضر نامے میں حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحم اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ انسانی ضمیر، ملکی قانون، بین الاقوامی قانون، UN کا قانون یہ بتاتا ہے کہ کسی شخص کا عقیدہ وہی ہے جس کا وہ خود اظہار کرتے ہیں۔ یہ قطعی بات، یہ نہیں کہ عقیدہ میرا اور اعلان کوئی اور کرنے والا ہو۔ اس کے بعد حضور نے سعودی عرب کے مجدد، جو ہم بھی ان کو مجدد سمجھتے ہیں، حضرت محمد بن عبد الوہاب رحم اللہ تعالیٰ، ان کی کتاب مختصر سیرت رسول کا حوالہ پیش کیا، اور اس میں یہ لکھا تھا کہ حضرت فرماتے ہیں کہ آخری زمانے میں 73 فرقوں میں سے 72 فرقے اسلامی نہیں ہوں گے، صحیح اسلامی فرقہ صرف ایک فرقہ ہوگا۔ حضرت محمد بن عبد الوہاب فرماتے ہیں ان هذه من اهم المسائل فمن فهمها فهو الفقيه ومن عمل بها فهو المسلم۔ جو شخص اس حقیقت کو سمجھ لے کہ آخری زمانے میں 73 میں سے صرف ایک ہی فرقہ مسلمان ہے، وہی فقیہ ہے، اور جو اس کے مطابق عمل کرے وہی مسلمان ہے۔ اس کے بعد حضور نے مولانا ابوالعلا صاحب مودودی کے رسالہ ترجمان القرآن، جو کہ پاکستان کے بننے سے پہلے چھپا ہے دارالاسلام پٹھانکوٹ سے، اس کا حوالہ پیش کیا کہ وہ لوگ جو اپنی کثرت کو حق ہونے پر دلیل ٹھہراتے ہیں ان کے لیے تو اس حدیث میں کوئی روشنی کی کرن نہیں، کیونکہ اس میں ایک تو یہ لکھا ہے کہ جو صحیح مسلمان فرقہ ہوگا وہ صحابہ کے نقش قدم پر ہوگا، ایک، اور دوسرا وہ نہایت درجہ اقلیت میں ہوگا۔ تو حضور نے فرمایا کہ اگر یہ فیصلہ ہوا تو یہ فیصلہ ہمارے خلاف نہیں بلکہ محمد رسول اللہ کی سپریم کورٹ کے خلاف فیصلہ ہوا۔ اس کے بعد حضور نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات پیش فرمائی
اسلام کی حقیقت، خدا تعالیٰ کی عظمت، قرآن کی شان، آن وسلم کی جلالت مرتبت، پھر خاتم النبیین کی تشریح بیان کی اور فرمایا کہ ہم وہ تمام معنی ختم نبوت کے تسلیم کرتے ہیں جن معنوں سے آن حضور کی شان دوبالا ہوتی ہے، مگر وہ معنی جس کے نتیجے میں آن حضرت کی شان داغدار ہو یا ایسی تعریف ہو جس کے نتیجے میں آن حضور کے بجائے مسیح ابن مریم کو آخری نبی ماننا پڑے، ہم زندہ جلایا جانا گوارا کریں گے، ٹکڑے ٹکڑے کیا جانا گوارا کریں گے، ہم دفن ہو جانا، زندہ درگور ہونا گوارا کریں گے، مگر یہ گوارا نہیں کر سکتے کہ ختم نبوت کا تاج محمد صلی اللہ کے بجائے عیسیٰ ابن مریم کے سر پر رکھا جائے۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ جہاد مختلف قسم کا ہے، قرآن مجید نے جہاد کبیر قرآن کی اشاعت کو قرار دیا ہے، پھر جہاد اکبر جہاد بے نفس ہے، حدیث میں بھی آتا ہے رجعنا من الجہاد الاکبر من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر، پھر قرآن کہتا ہے کہ جہاد جو ہے وہ مالوں کا قیام بھی ہے، مالوں کی قربانیوں کو بھی جہاد قرآن نے قرار دیا ہے، اور پھر اس کے بعد جہاد صغیر وہ ہے کہ جب کوئی اسلامی مملکت پر حملہ کرے تو تلوار کا جواب، طاقت کا جواب جو ہے وہ طاقت سے دیا جائے۔ جو آخری جہاد ہے وہ اس وقت آتا ہے جب ڈیفنس کا موقع ہو، اور مولانا نذیر حسین صاحب دہلوی کے حوالے آپ نے پیش کیے ان کے فتاوی کے، اور فرمایا کہ انہوں نے بتایا تھا کہ جس قدر بھی شرائط ہیں آج مدافعانہ جہاد کے اور سیفی جہاد کے، ان میں سے کوئی بھی اس وقت ہندوستان کی سرزمین میں موجود نہیں۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو کچھ کیا وہ قرآن کی صحیح تعلیم کے مطابق کیا، اور رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ یضع الحربہ، اس کے مسیح موعود کے زمانے میں حالات ہی ایسے ہوں گے کہ اس وقت مدافعانہ جنگ کی، تلوار کے جنگ کی اس کے زمانے میں ضرورت پیش نہیں آئے گی، اور علماء نے اس بات کو تسلیم کیا۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ احمدی دوسروں کے پیچھے کیوں نماز نہیں پڑھتے، یہ ایک رسالہ تھا، وہ پورے کا پورا حضور نے پڑھ کے سنایا۔ یہ موجودہ امام حضرت امیر المومنین کا لکھا ہوا رسالہ ہے، اور اس میں بتایا گیا ہے کہ ہر فرقہ دوسروں کو کافر اور مرتد قرار دیتا ہے، بلکہ کہتے ہیں کہ کوئی شخص ہمارے پیچھے بھی نماز نہ پڑھے ان کا جنازہ ناجائز، اور تمام قسم کے مرتدوں میں سے سب سے زیادہ مرتد ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہم کس کے پیچھے نماز پڑھیں اور کس کے پیچھے نماز نہ پڑھیں، یہ فیصلہ آپ کو کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں حضور نے خلیفہ عبدالحکیم کی ایک کتاب، مختصر سی کتاب ہے ملا اور اقبال، اس کو پیش کیا۔ اس کتاب میں یہ لکھا ہے کہ میں نے ایک ملایان ملا سے جو کہ ہندوستان سے آیا تھا، میں نے پوچھا کہ حضور فلاں فرقے کے متعلق کیا خیال ہے؟ کہنے کہ وہ تو پکا بے ایمان ہے۔ دوسرے نے کہنا کہ یہ وہ تو مرتد اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تیسرے نے کہا وہ تو ہے ہی واجب القتل۔ تو کہنے لگے میں نے یہ کہا کہ علامہ پھر آپ کو صرف مرزائیوں کے خلاف کیوں کوشش کی ضرورت ہے؟ آپ سارے مرتدوں اور کافروں کے متعلق ایک ہی دفعہ آپ تحریک اٹھائیں تاکہ جتنے بے ایمان ہیں وہ سارے اسلام کے شجر سے علیحدہ ہو جائیں۔ وہ جس طرح کہتے ہیں نا جی، کئی دفعہ میں نے لطیفہ بیان کیا ہے کہ مولوی محمد اسحاق مانسیروی تھے، انہوں نے ایک دفعہ بیان کیا، کہنے کہ جی سورہ والتین کی تفسیر کی کہ قسم ہے انجیروں کی اور زیتون کی۔ حضرت مسلم موعود نے تو بڑی ورولہ انگیز تفسیر بیان کی ہے کہ اس میں 4 ادوار بیان کیے گئے ہیں، حضرت نوح کا دور، حضرت موسیٰ کا دور، حضرت ابراہیم کا دور، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اور دوسرے انبیاء کا۔ لیکن انہوں نے کہا کہ یہ قسم اللہ نے کھلائی ہے۔ تو کسی نے پوچھا کہ حضور ساری کائنات میں بڑی بڑی اچھی چیزیں تھیں، برفی موجود تھی، ٹافیاں تھیں، اور اس کے علاوہ پھر فروٹ موجود تھے، دودھ تھا، بہت ساری چیزیں تھیں، کم از کم چائے تو ضرور ہر جگہ مل جاتی ہے، چائے کی قسم ہوتی ہے۔ یہ کیا کہ ساری کائنات میں 2 چیزوں کا انتخاب کیا کریں گے؟ بات یہ ہے کہ تم سارے مغربیت زدہ ہو، انگریزی دان ہو، قرآن کا علم تمہیں نہیں۔ یہ ساری چیزیں زیتون اور انجیر یہ قبض کشائی کے لیے مفید ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کی قبض کشائی کے لیے ان کی قسم کھائی ہے۔ تو وہ امیرسن کالج کا اسٹوڈنٹ تھا، کہنے کہ پھر تو خدا کو چاہیے تھا معذلہ کہ وہ جمال گوٹے کی قسم کھاتا تھا، پوری امت کا صفایا ہو جاتا تھا۔ تو انہوں نے خلیفہ صاحب نے یہ کہا کہ حضور پھر ایک ہی دفعہ تحریک چلائیں سارے مرتدوں کے خلاف، کافروں کے خلاف اور واجب القتل جو لوگ ہیں ان کے خلاف۔ یہ کیا کہ پہلے احمدیوں کے خلاف، پھر دوسرے، پھر اس کے بعد آپ ساری عمر کی طاقتیں اور قوتیں اور استعدادیں اس طرح کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ کہنے کہ جی بات یہ ہے کہ اس جہاد میں کامیاب ہونے کے بعد اس کے بعد ہم دوسروں کی خبر لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ عزائم تھی۔ اس کے بعد حضور نے آخر میں یہ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ ممبران اسمبلی صحیح فیصلے پر پہنچیں، اور وہ دن قریب آئے جن کے متعلق حضرت مسلم موعود نے دسمبر 1947 کے جلسہ سالانہ کے موقع پر یہ فرمایا تھا
کہ ہمیں خوشی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو آزاد کر دیا ہے، ہمیں مصر کی آزادی پر خوشی، ترکی کی آزادی پر خوشی، اسلامی حکومتوں کے بننے پر خوشی، مگر ہمیں خوشی اس دن ہوگی جب کہ دنیا میں اسلامستان بنے گا اور دنیا کو معلوم ہوگا کہ جہاں ماسکو اور لندن ناکام ہوئے اور نیو یارک ناکام ہو گئے، وہاں انشاءاللہ تعالی مکہ اور مدینہ ہی کامیاب ہو کے رہیں گے۔ اس پر وہ تحریر ختم ہو گئی۔ یہ معذر نامے کا خلاصہ میں نے عرض کیا۔ اب وہ سوال و جواب کا دلچسپ سلسلہ اب شروع ہوتا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الثالث امیر المومنین کی خدمت میں جس قدر سوالات ہوئے، سوائے چند کے جن کا میں اب آخر میں ذکر کروں گا اور اس کی وجہ بھی بتاؤں گا، اس وقت کے اناؤنسمنٹ کے مطابق اٹارنی جنرل یحییٰ بختیار صاحب کیا کرتے تھے۔ وہ کھڑے ہو جاتے تھے، حضور تشریف رکھتے، پہلے انہوں نے انگریزی میں سوال کیے، پھر حضور نے جب انگریزی میں جواب دیا تو پھر کچھ انگریزی کچھ اردو، پھر اس کے بعد وہ اردو پر آ گئے، پھر حضور نے اردو میں جواب دینا شروع کیا۔ ایک پہلا سوال یہ کیا گیا کہ یہ پورا ہاؤس، کیونکہ پوری اسمبلی ایک ہاؤس میں بدل گئی تھی اور ایک کمیٹی جس کو رابر کمیٹی کہتے تھے اس میں تبدیل ہو گئی تھی، نام رابر کمیٹی تھا۔ کتنی رازنی کی ہے وہ تو موجودہ گورنمنٹ نے بھی کرتیات سے اب یہ شائع کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سین مسجد میں ایک دو حاجی دین کی تکمیل کرنے آئے ہیں، صف چرا کر جو لے گئے تھے کبھی اس کو تبدیل کرنے آئے ہیں۔ تو رابر کمیٹی تھی جناب، 40 اس کا کورم تھا اور 40 میں سے 30 حزب اقتدار کے تھے اور 10 اپوزیشن کے تھے۔ جب یہ جمع ہو جاتے تو پھر وہ کارروائی کا آغاز ہوتا۔ حضور اور حضور کے خدام ڈیلیگیشن کے ممبر بار روم نمبر 2 میں اس وقت تک بیٹھے رہتے تھے۔ پوچھا یہ گیا یحییٰ بختیار صاحب کی طرف سے کہ حضرت آپ کی سوانح کیا ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ تعلیم الاسلام ہائی اسکول کے ریکارڈ کے مطابق میں قادیان میں 16 نومبر 1909 کو پیدا ہوا تھا۔ 1922 میں نے قرآن حفظ کیا، 1934 میں نے مولوی فاضل کے امتحان پاس کیا، پھر میں انگلینڈ آ گیا، آکسفورڈ سے میں نے BA اور MA کے امتحان پاس کیا، پھر اس کے بعد 1940 میں TA کالج کا پرنسپل بنا اور پھر نومبر 1965 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے مجھ کو مسند اخلاق پر بٹھایا۔ اچھا جی، آپ یہ فرمائیں کہ اگر آپ کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا جائے تو آپ کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ آپ نے ریئیکشن پوچھا ہے مجھ سے۔ پاکستان تو ایک چھوٹا سا ملک ہے، پاکستان نے ساری دنیا کی حکومتیں بلکہ UNO بھی ہمیں غیر مسلم اقلیت قرار دے تو میں اس فیصلے کو غلط قرار دے کے اپنا فیصلہ خدا پر چھوڑ دوں۔ یہ میرا ریئیکشن ہے۔ ایک سوال یہ کیا گیا کہ آپ مسلمانوں کو کیا سمجھتے ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی یہ تعریف فرمائی ہے، من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فهو المسلم الذی له ذمۃ اللہ وذمۃ الرسول۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے جو اصح الکتاب بعد کتاب اللہ ہے، یعنی قرآن کے بعد سب سے زیادہ مستند اور معتبر کتاب دنیا اسلام میں حدیث کی کتابوں میں سر فہرست اگر ہے تو بخاری شریف۔ یہ اس میں روایت لکھی ہے اور اس کے معنی یہ ہیں کہ جو شخص ہماری طرح نماز پڑھے، ہمارے قبلے کو اپنا قبلہ قرار دے، ہمارے ذبیحے کو کھا لے تو یہ وہ مسلمان ہے جس کے لیے خدا اور مصطفیٰ دونوں گارنٹی دیتے ہیں کہ ان کو مسلم کی حقیقت سے، حیثیت سے ان کو مسلم کے حقوق دیے جائیں گے۔ حضور نے فرمایا کہ ہر شخص جو اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا ہے وہ مسلمان ہے، ہاں ہمیں کچھ سمجھے، لیکن کانسٹیٹیوشن میں وہ مسلمان ہوگا۔ انہوں نے یہ کہا کہ اگر مرزا صاحب کو نہ مانے تو پھر حضور نے فرمایا کہ کانسٹیٹیوشن میں وہ مسلمان ہوگا مگر خدا کے دفتر میں وہ مسلمانوں کے دفتر میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ یہ ایسا ہی ہے جس طرح کہ حضور نے خود فرمایا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو شخص ایک دفعہ بھی جان بوجھ کے نماز کو چھوڑ دیتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ کانسٹیٹیوشن میں سے اس کو ناٹ مسلم قرار دیا جائے گا؟ اس کا ایک ہی مقصد ہے، قانون کی روح سے، اسٹیٹ کی روح سے، بائی لا اس کے لیے تسلیم کیا جائے گا کہ ہے مسلمان، مگر خدا کے دفتر میں اس کا نام مسلمان نہیں ہے۔ اور
ان لوگوں میں شامل ہے جو کہ بے نمازوں میں ہے اور اسلام سے خارج ہے، مگر اللہ کے دفتر میں. اور دیکھیں اللہ کے دفتر میں ہی اصل چیز ہونی چاہیے. اکبر الہآبادی نے کہا ہے کہ مسلمان تو وہ ہیں جو ہیں مسلمان علم باری میں، کروڑوں یوں تو ہیں لکھے ہوئے مردم شماری میں. ایک سوال یہ تھا کہ خلیفہ صاحب آپ نے چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب کا بیان نہیں سنا کہ انہوں نے لندن سے یہ بیان دیا ہے کہ دنیا بھر کی تمام جو خبر رساں ایجنسیاں ہیں وہ ساری اکٹھی ہوں اور اپنے نمائندے پاکستان میں بھیجیں کہ کس طرح بھٹو کے دور حکومت میں ظلم کیا جا رہا ہے، احمدیوں کو شہید کیا جا رہا ہے گجرانوالے میں، اور آگیں لگائی جا رہی ہیں گجرانوالا اور فیصل آباد اور دوسری جگہوں پر، اور اسی طرح سرگودے میں. کہنے لگے کہ اس وقت فلپائن کے مسلمانوں کے خون سے بھی ہولی کھیلی جا رہی ہے، برما کے مسلمانوں کا بھی یہ حال ہے، ہندوستان بھی مذبح خانہ بنا ہوا ہے. تو چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب نے یہ صرف احمدیوں کے متعلق کیوں کہا ہے، دوسرے مسلمانوں کا کیوں ذکر نہیں کرتے اور ایجنسیوں کو کیوں نہیں کہتے اور ان سے کیوں یہ التماس نہیں کرتے کہ وہ بھی جائیں برما میں پہنچیں، فلپائن میں پہنچیں، ہندوستان میں پہنچیں، دلی اور بنارس اور الہ آباد اور کانپور اور اسی طرح آندھرا پردیش، ان کو کیوں نہیں دیکھتے وہ. یہ ساری بڑی فصاحت اور بلاغت کے ساتھ یحییٰ بختیار صاحب نے یہ بات کہی. یہ وہی یحییٰ بختیار تھے کہ جنہوں نے بھٹو صاحب کا جب کیس شروع کیا ہائی کورٹ میں تو کہنے لگے کہ بنے ہیں اہل ہوس مدعی بھی منصف بھی، بنے ہیں اہل ہوس مدعی بھی منصف بھی، کسے وکیل کریں کس سے منصفی کا. اس وقت خیال آیا کہ مدعی بھی خود منصف بھی خود تھے. بہرکیف حضور نے فرمایا کہ آپ چودھری ظفر اللہ خان صاحب کا بیان بتا رہے ہیں، میں نے تو وہ چودھری صاحب کا کوئی بیان نہیں سنا اور نہ مجھے چودھری صاحب نے کوئی اسٹیٹمنٹ بھجوایا اس سلسلے میں. تو یحییٰ بختیار نے جیب میں سے وہ ایک انگریزی اخبار کا تراشا رکھا اور کہا دیکھیں جی یہ تو انگریزی اخبار میں بھی پاکستان ٹائمز میں موجود ہے، فلاں ویکلی اس میں موجود ہے، لندن کے فلاں رسالے میں آ چکا ہے. بس یہ بات کہنے کی دیر تھی، حضور جلال میں آ گئے. کہنے کہ اخباروں کی بات کرتے ہیں آپ، صرف ضرب خفیف کی بات تھی. نشتر کالج کے کچھ اسٹوڈنٹ گزر رہے تھے روا سے اور 2-4 احمدی سامنے تھے، انہوں نے کہا کہ تم گالیاں دے کے گئے ہو، تمہیں گالیاں نہیں دینی چاہیے. اس نے تھپڑ لگا دیا، اس نے احمدی نوجوان نے دوسرے کو تھپڑ لگا دیا. ضرب خفیف کی بات ہی، قتل و غارت کا سیلاب پاکستان میں ہے لیکن کوئی پوچھتا نہیں ہے، مگر اس ضرب خفیف کو اخباروں نے اسے لکھا کہ 50,000 احمدی ساری دنیا سے اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے نشتر کالج کے طالب علموں کے اوپر توپوں کے ساتھ اور کس کس چیز کے ساتھ حملہ کیا، ان کے پستانوں کو توڑ دیا اور یہ کیا اور وہ کیا، اور پھر یہ ساری چیزیں کی گئی اور بات ساری ضرب خفیف کی تھی. اور میرے متعلق کہا گیا میں وہ شخص ہوں کہ 44 سے لے کر 65 تک میں ٹی اے کالج کا پرنسپل رہا ہوں اور خدا جانتا ہے کہ جب تک میں رہا ہوں اور آئندہ بھی آپ نے فرمایا ہماری پالیسی حضرت مسلم موعود کے ارشاد پر یہ تھی کہ ٹی اے کالج میں کسی احمدی اور غیر احمدی کی کوئی تمیز نہیں ہونی چاہیے. ہم غدار ہوں گے کیونکہ ہر شخص جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا علمبردار ہے، اگر اس کا دماغ بہترین دماغ ہے تو ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کی خاطر قربانی کریں. میں نے اس کی فیسیں ادا کی غیر احمدیوں کی، ان طالب علموں کی جن کے والدین نے 1953 میں 53 کی تحریک ختم پاکستان میں تحریک ختم پاکستان کہہ رہا ہوں، تحقیقاتی عدالت کو آپ اگر دیکھیں تو اس کا نام سوائے تحقیقاتی عدالت کی روشنی میں تحریک ختم پاکستان کے اور کوئی نام نہیں دیا جا سکتا. حضور نے فرمایا کہ 53 کے ایجیٹیشن میں بعض وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے ہمارے کالج کی اینٹ شینٹ بجانے کی کوشش کی اور آگے لگانے کی کوشش کی، لیکن جب ان کے بچے میرے پاس آئے میں نے دیکھا کہ وہ جینیس ہیں، بہت اچھے دماغ رکھنے والے. میں نے کہا یہ اسلام اور محمد صلی اللہ اور پاکستان کے سپوت بن جائیں گے. میں نے اپنی جیب سے ان کے لیے ہر سہولت مہیا کی، کئی راتیں گزر گئی سویابین بنا کے ان کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے اور میرے متعلق کہتے ہیں. اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ بیان کس کا ہے؟ کہنے کہ چودھری ظفر اللہ خان کا. میں نے کہا آپ اٹارنی جنرل ہیں، آپ کو معلوم نہیں میں امام جماعت احمدیہ ہیں، چودھری ظفر اللہ خان نہیں ہوں میں. آپ چودھری صاحب سے بات کریں اس سے. ایک سوال یہ تھا کہ آپ نے فتویٰ دیا ہے دوسرے مسلمانوں کے خلاف کفر کا، اور یہ حضور نے فرمایا کہ ہم نے کوئی فتویٰ نہیں دیا. جو باتیں لکھی گئی ان کے فتاوا کے بعد جوابی رنگ میں لکھی گئی ہیں حضرت کے ارشاد کے مطابق کہ جو کسی کو کافر کہتا ہے تو وہ کفر اس کی طرف لوٹ آتا ہے. یہ تو حضرت کا ارشاد ہے، ہم نے تو بیان کیا ہے، صرف ہمیں تو زبان ہی نہیں آتی فتووں کی. دیکھیں حضرت مولانا احمد رضا خان صاحب
मुजद्दिद आला अमियत हाजरा अपने किताब में, नूरानी किताब में, जिसका नाम हुजूर ने उस वक्त बयान फरमाया अहकाम शरीयत हिस्सा दोम, आपने वो किताब रखी और सुनाने लगे ये अहकाम शरीयत है और नूरानी कुतुब खाने से ये शाया हुआ दातागंज बात से। किताब के शाया करने वाले नूरानी और खुद अहमद रजा खान साहब मुजद्दिद इस्लाम, और ऊपर लिखा है दस्तूरुल अमल है तमाम मुसलमानों के लिए, और इसमें फतवे की जुबान ये है, लिखा है कि वहाबी, राफदी, चकडालवी, कादियानी, फलां जितने भी हैं वो काफिर और दायरे इस्लाम से खारिज हैं, उनका निकाह तो किसी से हो ही नहीं सकता, ना किसी मुसलमान से, ना किसी इंसान से, ना किसी हैवान से। अब मैं ये नहीं कहता कि उनका हो जाता ही नहीं, तो मुझे क्या जरूरत है कहने की। ये ब्रैकेट है जो मैं खुद अपनी तरफ से अर्ज कर रहा हूँ। कहने हमारी तो जुबान ही नहीं, हमें पता ही नहीं है कि फतवे दिए कैसे जा सकते हैं। ये पाकीज़ा जुबान आप हजरात की है। हमारी तो जो वोकैबुलरी है, हमारी डिक्शनरी में इस किस्म के फतवों की जुबान का तस्वर ही नहीं किया जा सकता। दरअसल एक सवाल यह था कि पीर मेर अली शाह साहब गोल्डवी के मुतालिक कोई बातें ने लिखी हैं। हजूर ने 500 सफ़े की किताब एक ऐसे शख्स की पेश की, अब्दुल अहद खानपुरी की, कि जो पहले मुरीद था, फिर उसने पीर साहब को नजदीक से देखा, फिर उसके खिलाफ किताब लिखी। 600 सफ़े की किताब है वो, और हुजूर ने फरमाया कि एक सफ़ा भी ऐसा नहीं जिसको मैं पढ़ सकूं, इतनी गालियां दी गई। आपको उनकी तरफ तवज्जो नहीं, इनकी तरफ तवज्जो है। एक ये कहा गया कि अकमल साहब ने ये कहा है कि मोहम्मद फिर उतर आए हम में। हुजूर ने फरमाया कि मैं सच कहता हूं कि अगर मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की मजलिस में ये पढ़ा जाता और मसीह मऊद को पता चलता तो मसीह मऊद अकमल साहब को जमात से खारिज कर देते, क्योंकि जो इश्क और मोहब्बत मसीह मऊद को हजरत के साथ है वो गवारा ही नहीं कर सकती थी। बात यह थी कि चीज छप गई, मसीह इस्लाम खुद दिन और रात, सुबह और शाम जिहाद बिल कलम में मसरूफ थे, कभी मुकदमे हो रहे हैं, कभी सारा दिन मुलाकातों में गुजर रहा है, कभी किताबें लिखी जा रही हैं। तो ये चीज अगर छप गई, इसके बाद अकमल साहब को इतनी शर्म आई, जमात ने इतना जबरदस्त एहतजाज किया कि आपने फरमाया कि इसके बाद उन्होंने तौबा की, छपा हुआ मौजूद है उनके तौबानामा, और बताया गया कि मैं माफी मांगता हूं अगर ये मुराद है जो लोगों ने ली है तो मैं इसको कुफर समझता हूं। मेरे पास वो अखबार भी मौजूद है, मैं आज मौलाना को वो दे दूंगा, उसकी फोटो कॉपी भी आप तक पहुंच जाएगी इंशाल्लाह। तो एहतजाज किया, उन्होंने माफी मांगी, और फिर जब तक जिंदा रहे उन्होंने अपने कलाम में उसको दोबारा शामिल नहीं किया। तो तौहीन वो करता है मोहम्मद सुल्लाह की जो शेर को दोबारा पढ़ता है। दरअसल अब एक बड़ा दिलचस्प मरला, हम 3-4 सवाल और 5 हैं। एक मरला बड़ा हम ये आया कि याहिया बख्तियार साहब कुछ चिटें उलमा दिया करते थे, तो उनमें से कोई 2-4 चिटें जो मौलवी मुख्तलिफ किताबों से जो एतराज ढूंढते तो वो आगे पेश कर देते थे। खुद किताबें पढ़ने की तो आज तक इन्हें तौफीक नहीं। किसी मुल्ला ने लिख दिया, मस्जिद में गए, उनमें से कोई जरीद के कहते देखें जी मेरे सामने ये लिखा है। ये ऐसे ही है जिस तरह के एक मुल्ला बैठा हुआ था, तो किसी ने कोई खत दिया, शागिर्द ने आके खत पेश कर दिया, बस खत पढ़ते ही रोना शुरू कर दिया उसने। बच्चे हैरान हो गए कि उस्ताद को क्या हो गया। कहना कि मैं क्या बताऊं, क़यामत आ गई है। बस कुछ ना समझे। बात यह है कि मेरी बीवी का खत आया कि मैं रंडी हो गई हूं बिल्कुल। कहना कि हजूर आप तो जिंदा और सलामत मौजूद हैं, अल्लाह ताला आपकी उम्र को और दराज करे, तो ये हो किस तरह हो गया। कहने का नहीं, बात यह है कि ये तो ठीक है कि मैं जिंदा मौजूद हूं, लेकिन मेरी बीवी ने कभी झूठ नहीं बोला। तो बहरहाल ये मानना ही पड़ेगा दरअसल। तो ये जो आवाम है बेचारे, उन्हें पता नहीं कि उलमा का अकीदा है एहयाए हक के लिए झूठ का बोलना जायज है, तहद्दे इम्कान तारीफ से काम लेवे, अगर नाचार हो तो किस्बे से ही इस्तेमाल करे, 100% झूठ बोलो। ये फतवा है मौलाना रशीद अहमद साहब गंगोई का फतवा रशीदिया 460 के करीब वहां पर यह मौजूद है। तो उलमा का यह फतवा जब आवाम के सामने आता है तो फिर उनकी आंखें खुलती हैं। आप एनालिसिस करें, मैं आपको बताता हूं, मेरा तजर्बा है, 10 खरब भी एतराज हों तो उनमें झूठ का आंसर जरूर मौजूद होगा। बगैर झूठ के अहमदियत पर कोई एतराज नहीं किया जाता। बहर कैफ उलमा इधर उधर के चंद रिसाले जो उनके पास जमा होते हैं, कादियानी मजहब एक रिसाला ले लिया, और मौदूदी साहब का कादियानी मसला जो मक्खी पर मक्खी मार के वहां से लिया गया, 1-2 किताबें और
کسی نے توفیق نہیں کسی کو کہ مسیح پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اصل کلام کو دیکھے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ سیل نے اور دوسروں نے سنی سنائی باتوں پر آ کے تو بنیادیں رکھی محمد عربی وسلم کی سیرت کے متعلق۔ بہر کیف ایک چٹ آئی اور بڑے خوش ہوئے ہمارے یحییٰ بختیار صاحب، کہنا کہ مرزا صاحب آپ کا مذہب اور ہمارا مذہب اور، آپ نے تو ہمارے انبیاء کی بھی بڑی توہین کی ہے۔ کہنے کے کیا؟ کہنے کے کہ مرزا صاحب نے سیرت الابدال کے صفحہ 396 پر یہ لکھا ہے کہ میں مسیح ابن مریم سے افضل ہوں۔ ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ آپ کا مذہب اور ہمارا مذہب اور، یہی دراصل نیوکلس تھا ان کی تمام تاریخ کا۔ خیر، حضور نے فرمایا کہ میں کل جواب دوں گا۔ انہیں خیال ہوا کہ بڑا اہم سوال ہے۔ اگلے دن پھر کہا کہ یہ بڑا اہم سوال تھا اور آپ نے توجہ نہیں فرمائی۔ اگلے دن حضور فرمانے لگے کہ بات یہ ہے کہ میں نے پڑھی تھی کتاب سیرت الابدال، اس میں 346 صفحہ مجھے نہیں ملا، 300 بھی نہیں تھا، 200 بھی نہیں تھا، 100 بھی نہیں تھا، 50 بھی نہیں تھے، 16 صفحہ کا رسالہ ہے وہ، اور 16 صفحے کے رسالے میں بھی وہ حوالہ موجود نہیں تھا۔ تو اب یہ ناچیز خدا کا بندہ وہ کیا چیز آپ کو 16 صفحے میں سے نکال کے دیکھ سکتا ہے؟ بس اس کے بعد تو حالت ایسی ہوئی، اگر ہمارے پاس کیمرہ ہوتا تو آپ کو دکھاتے اسے جرمنی میں کہ نورانی صاحب کس طرح اچھل کے جا رہے ہیں، کس طرح مفتی صاحب ادھر اپنا بچکا اٹھائے ہوئے ہیں، ظفر انصاری ایک طرف، پروفیسر غفور ایک طرف، اور ایک ایسا ہجوم، اور پھر اسٹوڈنٹ اس طرح نہیں ہو سکتی تھی لیکن اشاروں سے بات ہو رہی تھی۔ تو اس موقع پہ کے بعد پھر ایسا بدحواس ہوا ملا، اور اس کا ری ایکشن یہ تھا کہ جب بھی کوئی کسی قسم کی چٹ علماء کی طرف سے آتی تو یحییٰ بختیار صاحب کہتے کہ خلیفہ صاحب بات یہ ہے کہ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ علماء کرام فرما رہے ہیں۔ ایک سوال یہ کیا گیا کہ عراق فرسٹ گریٹ وار کے موقع پر عراق، اب وقت 13 منٹ رہ گیا، دعا کریں کہ میں اختتام پہ آ جاؤں کیونکہ اب پورے وقت پہ ہم ختم کرنا چاہتے ہیں۔ عراق کے واقعہ کے متعلق انہوں نے کہا کہ فرسٹ گریٹ وار کے موقع پہ احمدیوں نے چراغاں کیا تھا کہ عراق جو تھا اس نے سرنڈر کر دیا انگریزوں کے سامنے۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ غلط ہے، چراغاں ہوا تھا مگر چراغاں کرنے والے عراقی خود تھے، ہم نے نہیں چراغاں کیا۔ میں کہ نہیں، مجھے غلطی لگی، یہ ترکی کے سقوط کے اوپر یہ بات ہوئی۔ حضور نے ملتان کا ایک رسالہ حق سامنے پیش کیا اور اس میں یہ لکھا تھا کہ جنگ کے ختم ہونے کے بعد ہندوستان کے تمام باشندے چراغاں کر رہے ہیں کیونکہ جنگ ختم ہو گئی اور امن کا سانس دنیا لینے والی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ یہ چراغاں ضرور ہوا تھا مگر ترکی کی شکست پر نہیں بلکہ امن کے قیام کے اوپر اور جنگ کے خاتمے پر، اور چراغاں کرنے والے صرف احمدی نہیں تھے، 40 کروڑ ہندوستان کے باشندے تھے۔ ان 40 کروڑ باشندوں میں سے جنہوں نے 40 کروڑ چراغ جلائے تھے، چند دیے غریب اور بے بس اور بے کس اور آج درویش احمدیوں نے بھی جلا دیے، مگر وہ چند دیے آپ کو یاد رہ گئے، مگر 40 کروڑ چراغاں آپ کی نظر سے اوجھل ہو گیا۔ ہم آپ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ ایک سوال یہ تھا کہ آپ نے اپنا کیلنڈر بنایا، حضور نے فرمایا ہمارا کوئی کیلنڈر نہیں، اس واسطے کہ یہ کیلنڈر جس میں کہ صلح اور امان اور شہادت اور ہجرت کا لفظ ہے، یہ اسلام کے واقعات کے اوپر اس کی بنیاد ہے، اور اس کا آغاز محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ ہجرت کے اوپر ہے۔ مسیح موعود کے زمانے کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، اس لیے یہ صرف ہمارا کیلنڈر نہیں بلکہ پوری ملت اسلامیہ کا کیلنڈر ہے۔ ایک سوال یہ کیا گیا، اب میں اختتام پہ آ رہا ہوں، کہ مرزا صاحب نبی ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ میں اور جماعت احمدیہ مرزا صاحب کو نبی نہیں مانتی، معاذ نبی کہنا کفر ہے، ہم اس کو غلط کہتے ہیں۔ مسیح موعود ذلی نبی تھے، اور ذلی نبی کے معنی یہ ہیں کہ جس طرح آفتاب آسمان پر چمکتا ہے، اس کے سامنے ایک شیشہ آ جاتا ہے، شیشے میں بھی تو آفتاب کی شکل نظر آتی ہے اور اس کو بھی آفتاب کہہ سکتے ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آئینے میں نے آفتاب کو دیکھا ہے مگر یہ اور آفتاب ہے، وہ اور آفتاب ہے۔ اسی طرح اصل آفتاب نبوت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مگر اس آفتاب کی جلوہ گری مسیح موعود کے شیشہ میں ایسی ہو گئی ہے کہ وہی آفتاب مدینہ جو ہے وہ مسیح موعود کے قلب اطہر سے ظاہر ہو رہا ہے۔ یہی معنی ہے ذلی نبی کے۔ کہنے لگے جی مرزا صاحب کے بعد بھی کوئی ذلی نبی آ سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ جو کہ شہید بالا کوٹ تھے اور 13ویں صدی کے مجدد حضرت سید احمد صاحب بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین تھے اور بالا کوٹ میں ہی شہید ہوئے،
انہوں نے تقویت الایمان میں لکھا کہ خدا وہ شہنشاہ ہے جو حرف کن کے نتیجے میں ہزاروں نبی اور ولی نہیں بلکہ ہزاروں محمد بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ تو جہاں تک امکان کا تعلق ہے میرا جواب شاہ اسماعیل کے مطابق ہے۔ جہاں تک وقوع پذیر ہونے کا تعلق ہے، چونکہ ذلی نبی کوئی نہیں آ سکتا اس امت محمدیہ میں قیامت تک جب تک کہ محمد کی مہر خاتمیت اس پر موجود نہ ہو، اور میرے مطالعے کے مطابق امت میں سوائے مہدی موعود کے کسی کے اوپر مہر خاتمیت موجود نہیں۔ اگر کوئی دکھا دے کسی اور پر بھی ہے تو ہم اس پر بھی ایمان لانے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ آخر میں یہ سازش کی گئی کہ کہا گیا کہ جی انہوں نے یحییٰ بختیار صاحب نے کہا کہ بات یہ ہے کہ اب کچھ عربی کے حوالے ہیں، میں تو انگریزی جان سکتا ہوں، عربی کے حوالے پتہ نہیں، تو اگر آپ کہیں یہ چیئرمین صاحب سے، یہ صاحبزادہ فاروق علی صاحب سے کہا گیا کہ ان ممبروں میں سے کوئی علماء اس وقت سوال کرے مرزا صاحب پر۔ اس وقت چیئرمین نے ظفر علی یہ فاروق علی صاحب نے کہا کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، ان ممبروں میں سے کوئی جواب دے سکتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ہمیں تو کہا گیا تھا کہ سوائے ان کے جو یہ اٹارنی جنرل ہیں ان کی سوا تو کوئی اور شخص جواب پیش ہی نہیں کر سکتا، یہ سوال کر ہی نہیں سکتا۔ تو جب آپ نے ان کو اجازت دی ہے تو مجھے بھی اجازت دیں کہ میں ڈیلیگیشن میں سے کسی ممبر کو اپنی طرف سے بطور ترجمان مقرر کروں۔ تو اس وقت صاحبزادہ فاروق علی صاحب نے کہا ان ممبروں میں سے کوئی علماء اس وقت سوال کریں گے تو صاحب پر۔ اس وقت چیئرمین نے ظفر علی یہ فاروق علی صاحب نے کہا کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، ان ممبروں میں سے کوئی جواب دے سکتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ہمیں تو کہا گیا تھا کہ سوائے ان کے جو یہ اٹارنی جنرل ہیں ان کی سوا تو کوئی اور شخص جواب پیش ہی نہیں کر سکتا، یہ سوال کر ہی نہیں سکتا۔ تو جب آپ نے ان کو اجازت دی ہے تو مجھے بھی اجازت دیں کہ میں ڈیلیگیشن میں سے کسی ممبر کو اپنی طرف سے بطور ترجمان مقرر کروں۔ تو اس وقت صاحبزادہ فاروق علی صاحب نے کہا ہاں ٹھیک ہے، آپ اپنی طرف سے مقرر کریں۔ اس کے بعد عام وقفے کے لیے 15 منٹ کا وقت دیا گیا، ہم باہر آ گئے، مولویوں نے گورمتا کو پکایا کہ اب تو میرے صاحب پھنس گئے ہیں اور اس موقع میں انہی کو کہنا چاہیے دراصل۔ چنانچہ واپس آئے، حضور نے فرمایا میری طرف سے مولانا ابوالعطا صاحب جواب دیں گے، مگر فاروق علی صاحب کہنے کہ نہیں، علماء کا یہ خیال ہے کہ آپ خود ہی جواب دیں۔ ان کا خیال تھا کہ حضور بڑے الجھاؤ پیدا کریں گے۔ حضور نے اس وقت مائک جو مولانا ابوالعطا صاحب کے سامنے رکھی تھی اپنے سامنے رکھی اور فرمائیے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ ظفر انصاری صاحب نے ادھر کی بہت ساری باتیں گپیں ملا کے وہ ساری اسٹوری جو کانگریس کے خود کاشتہ پودے ہونے کی حیثیت سے انہوں نے بنائی ہوئی ہے، وہ یہ کیا کہ جی مرزا صاحب برطانوی امپیریلزم کے بہت بڑے ایجنٹ تھے، اور یہ باتیں بیان کرنے کے بعد جب یہ بہت لمبی باتیں ہوئیں تو یہ کہنے لگے ہمارے چیئرمین، انہوں نے کہا کہ یہ پوری پوائنٹ بات کریں کیا کر رہے ہیں۔ آخر انہیں کچھ عقل آ گئی اور کہنے لگے کہ بات یہ ہے کہ دیکھیں اضالہ ہم میں مرزا صاحب نے قرآن کی آیت میں جو سورہ حج کی ہے وما ارسلنا من قبل کا من رسول ولا نبی میں قبل کا لفظ موضوع کر دیا ہے، اور یہ سازش ہے اور قرآن میں تعریف کر دی گئی، اور یہ بڑا جوش دلایا اس موقع پر۔ حضور نے فرمایا کہ دیکھیں یہ صاحب کتابت ہے، احمدیوں کی طرف سے جرمن زبان میں دوسری زبانوں میں بہت سے تراجم چھپ چکے ہیں، عام سادہ قرآن میں چھپے ہوئے ہیں، کسی میں قبل کا لفظ موضوع نہیں ہے، بلکہ خود یہ اضالہ ہم آپ دیکھیں تو اس کے جو روحانی خزائن کی